اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے خلاف افغانستان میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھارت کا راستہ ایران سے ہو کر جاتا ہے۔ افغانستان اور بھارت کے درمیان پاکستان حائل ہے، جس کے وجود سے نفرت ہی اس بھارتی سیاسی گروہ کا نعرہ ہے جو اقتدار پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ بھارت کے اقتدار کا راستہ پاکستان سے دشمنی، مسلمانوں سے نفرت اور عظیم اکھنڈ ہندو ریاست ایران کی پگڈنڈیوں سے ہو کر جاتا ہے۔ چانکیہ کے اصولوں پر مرتب کرتا بھارتی خارجہ پالیسی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ دشمن کے پڑوسی ملک سے دوستانہ تعلقات استوار کرو۔ جب تک ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت رہی، بھارت کو وہاں دوستی کا ہاتھ میسر نہ آ سکا، بلکہ 1965 کی جنگ میں ایران نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ لیکن 1979 وہ سال ہے جس نے خطے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ 1 فروری کو آیت اللہ خمینی کا جہاز تہران ایئرپورٹ پر اترا اور 24 دسمبر کو رشیا نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کیں۔ اس کے بعد بھارت کو ان دونوں ممالک کے ساتھ بیک وقت تعلقات استوار کرنے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ افغانستان چونکہ اس کے بعد ایک ایسا جنگ زدہ خطہ بن گیا جہاں جنگجوؤں کے مختلف گروہ رشیا سے لڑ رہے تھے، اس لیے اس دوران بھارت نے رشیا کی کٹ پتلی حکومت سے بھی تعلقات بنائے اور ایران سے اپنے تعلقات استوار کر کے ان جنگجو گروہوں کی بھی خیرخواہی حاصل کی جو ایران کے زیر اثر تھے۔ یوں براستہ ایران بھارت کو افغانستان میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ صرف طالبان حکومت کے 5 سال ایسے تھے جب بھارت صرف اور صرف ایران سے دوستی تک محدود ہو گیا، یا پھر طالبان سے لڑنے والے شمالی اتحاد کی براستہ ایران و تاجکستان مدد کرتا رہا۔ ایران سے بھارت کی دوستی کے مقاصد لا حاصل ہیں۔ عالمی طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنے مغرب اور شمال میں واقع ایران، افغانستان، ترکی اور وسطی ایشیائی مسلمان ریاستوں کی بجائے جنوبی ایشیا یعنی بھارت، نیپال، سری لنکا کے گروہ میں شامل رہے۔ اس لیے آج تک ان 10 مسلمان ملکوں کی تنظیم ECO کو فعال نہیں ہونے دیا گیا، اور اسی میں بھارت کا مفاد شامل تھا۔ ایران پر مدتوں سے معاشی پابندیاں عائد تھیں، لیکن عالمی طاقتوں نے اسے بھارت کے ساتھ معاشی، فوجی اور ٹیکنالوجی کے معاہدات کی پس پردہ اجازت دے رکھی تھی۔ بھارت اور ایران کا ایک جوائنٹ منسٹریل کمیشن ہے جو ان معاملات کو مشترکہ طور پر دیکھتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ایران نے بھارت کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں مستقل ممبر، یعنی جسے ویٹو دینے کا حق ہوتا ہے، اس حیثیت سے شمولیت کی حمایت کی۔ اسی کمیشن کی وجہ سے ایران نے کشمیر کو اپریل 1993 میں دونوں ممالک کا اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب امریکن افواج عالمی برادری کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوئیں تو بھارت اور ایران نے افغانستان کے کیک میں مشترکہ حصہ حاصل کرنے کے لیے جنوری 2003 میں باہمی مفاد کے لاتعداد معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ بھارت نے بندر عباس اور بندر خمینی کی بحریہ کی تنصیبات کو جدید بنایا اور آبدوزوں کی جنگ کی ٹریننگ دی، لیکن مئی 2016 میں پاکستان سے افغانستان کو کاٹنے کے لیے سب سے بڑے منصوبے چابہار بندرگاہ پر کام کے آغاز کا معاہدہ کیا گیا۔ پابندیوں کے باوجود بھارت ہر سال ایران سے اوسطاً 15 ارب ڈالر کا تیل خریدتا رہا اور تمام عالمی طاقتیں خاموش رہیں۔ بھارت کے ایران سے مقاصد میں توانائی کی ضروریات پوری کرنا، باب المندب سے لے کر ملائیشیا کے ساحلوں تک بحر ہند اور خلیج کے علاقوں پر بھارتی ایرانی بالادستی قائم کرنا، کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد پر خطے سے حمایت کا خاتمہ کرنا، پاکستان کو کسی ایسے علاقائی اتحاد سے دور رکھنا جس میں اسلامی ملک شامل ہیں، جبکہ ایرانی مفاد میں سب سے پہلے نمبر پر اپنی تنہائی کا خاتمہ اور گیس اور تیل کو بیچنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے۔
ان دونوں کی دوستی اس بات پر مزید گہری ہے کہ کسی بھی حال میں افغانستان کو اپنی گرفت سے نہیں نکلنے دینا۔ یوں بھارت کا براہ راست مقصد پاکستان کے خلاف افغانستان میں ایک مضبوط مرکز قائم کرنا ہے، جبکہ ایران کا مقصد وہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کر کے بالواسطہ پاکستان کے مفادات کو کمزور کرنا ہے۔ اس کے لیے بھارت نے افغانستان میں بے شمار سرمایہ خرچ کیا ہے، لیکن آج ٹھیک 10 سال بعد یہ تمام منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے ہیں۔ افغان طالبان کی بھرپور کامیابی نے بھارت تو دور کی بات ہے، امریکہ کی قائم کردہ افغان حکومت کی حیثیت بھی ختم کر دی ہے۔ ماسکو اور ابوظبی کے مذاکرات میں بھارت، ایران اور افغان حکومت غائب ہیں۔ وہ آگ جو 2008 میں بلوچ آبادی کی منتقلی سے سلگی تھی، ایرانی بلوچستان میں تیزی سے بھڑک اٹھی ہے۔ امریکی بحری بیڑا وہاں تک سرک آیا ہے۔ امریکہ کو خطے میں اگر تھوڑی سی جگہ بھی درکار ہو یا تھوڑا سا کردار بھی چاہیے تو اسے پاکستان اور طالبان کے سوا کوئی یہ مہیا نہیں کر سکتا۔ وہ مشترکہ ہاتھ جو نریندر مودی، حسن روحانی اور اشرف غنی نے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ہوا میں بلند کیے تھے، اب ناکامی کے بحر ہند میں ڈوبنے والے ہیں۔ کسی کو تاریخ لکھتے وقت یقین نہیں آئے گا کہ ایسا صرف اور صرف 40,000 افغان طالبان کی تمام عالمی برادری سے تنہا جنگ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آنے والا وقت پاکستان اور افغانستان کی ایک لازوال دوستی کو جنم دینے کا وقت دکھائی دیتا ہے۔